الله 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و محتشم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ایمان میں آج آپ سیباسٹوپول کی مسجد نور میں عقیدت و محبت کے ساتھ منعقدہ بزم عرفان نام سے منسوب پروگرام کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ خاص مہمان پریٹوریا دارالعلوم کے بانی، فاؤنڈر اور پرنسپل حضرت علامہ مفتی اکبر حضروی دامت برکاتہم علیہ رہے۔ پروگرام کا باضابطہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ بعد ازاں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں ہدیہ نعت بھی پیش کیے گئے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي لهم. محمد سيد القونين والثقلين. محمد سيد القونين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبي خلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بے مثال تیرا کرم جان عزت غلاموں پہ ہر دم ہے تیری عنایت. وہ گلشن غسرا ہدیہ کے پروت برس رانگی دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سواری
سے اپنی تو جس دم اترنا، مدینے کے زر ذرا تو سنبھلنا، وہاں تھا میرے مصطفیٰ کا گزرنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، یہ نجدی منافق یہ گندا ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ پلندہ ہے واللہ، جہنم میں نام اس کا کلندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تجھ کو مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، واللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے باتیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، بلا لو پھر مجھے شاعر بروبر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر، مدینے مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ پھر امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ پھر امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاعر بروبر، سلام شوق کہنا جیو میرا رو رو کر، سلام شوق کہنا جیو میرا رو رو کر، سنانا دس تن غم میری رو رو کر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاعر بروبر، میں نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، آقا نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤ میں رو رو کر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاعر بروبر، مدینے میں
علیہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین، ہم اپنا سارا وقت کسی نہ کسی مصروفیات میں صرف کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا سب سے قیمتی وقت وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کی یاد میں گزر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر میں گزر جائے، کیونکہ ذکر الہی سے غافل رہنا موت ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ تعالی وسلم ہے، اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ رب کائنات ہر وقت ذکر اللہ اور ذکر رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جس دل میں نہیں عشق شہنشاہ مدینہ، مردہ ہے وہ دل اس میں کوئی جان نہیں، اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو ایسا بنایا کہ نہ اس سے پہلے ایسا کوئی بنایا ہے نہ بعد میں کوئی بنائے گا۔ سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے انور، تمام کلمات مل کر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ رب قدیر نے پہلے ہی اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر بلند و بالا کر دیا۔ تقریب سعید کے مہمان خاص دارالعلوم پریٹوریا کے فاؤنڈر اور پرنسپل حضرت علامہ مفتی اکبر حضروی دامت برکاتہم عالیہ نے اپنے خاص انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ عالمانہ بیان فرمایا۔ سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ According to my belief, nothing can be better as a gift than the Holy Quran. Will you agree with me? There's 2 volumes. It was written, translated by Imam al-Sunnat Ash-Shah Imam Ahmad Raza Rahmatullahi Ta'ala alayh, by the name Kanzul Iman Sharif, and commentary on that was written by Hakimul Ummat Mufti Ahmad Yar Khan Naimi Ashrafi Rahmatullah alayh, by the name of Noorul Irfan, and it was translated into English, and this noble task was performed at Darul-Uloom Pretoria, South Africa. تو یہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے جو آپ سب کی طرف سے قابل سبد احترام حضرت مولانا یوسف صاحب ٹو گیٹ یور اٹینشن، آپ کی توجہ لینے کے لیے میں اسی سلسلے میں ایک بات کرتا ہوں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ اردو اور انگریزی کتنی سمجھتے ہیں، اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر مولانا اظہر صاحب ٹرانسلیشن بھی کر دیں گے، لیکن ابھی آپ کا امتحان ہے۔ جو کچھ انٹروڈکشن میں انہوں نے میرے بارے میں کہا، میں اس کا آل نہیں ہوں، میں ان کو اپنے لیے دعائیہ کلمات سمجھوں گا کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ یہ نماز بہت ضروری ہے، سیکنڈ پلر آف اسلام، اور اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور کافر نماز نہیں پڑھتے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب ہوگا، اور وہی نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو 27 نمازوں کا ثواب ہوگا۔ If you perform same namaz alone, then you will get only one reward of one salah, one namaz. اور اگر وہی نماز جماعت کے ساتھ آ کے مسجد میں آپ نے پڑھی تو 27 ٹائم more you will get ثواب۔ تو اب آپ پر ہے کہ آپ گھر میں ہی پڑھیں گے آئندہ بھی یا مسجد میں آئیں گے۔ اور also if you bring others
those who are lazy little bit, then you will get more reward. Nabi Kareem alayhi salam said, ad-dalu alal khair kafa'ilihi, the one who becomes source for someone to do good, because of him somebody is performing good deed. The person who is performing good deed, he also will get reward, but same time the person who became source and reason, and because of him he is performing, he also will get equal reward with him. تو وہ شخص نماز نہیں پڑھتا تھا، تو امام صاحب نے بڑی مشکل سے اس کو ایک دن نماز کے لیے راضی کیا. He was not coming to masjid for salah, he was very lazy. Once Imam Sahab made his mind, then he came for Fajr salah, Fajr نماز. اور جب فجر کی نماز میں امام صاحب کے پیچھے اس نے نیت کی تو امام صاحب نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی. He recited in the first rakat, which surah is longest surah of the Holy Quran. 2.5 پارے کے قریب ہوتا ہے, 2.5, close to 2.5 جز پارا, تو بہت لمبا. تو اس کا پہلا دن تھا, he was first time, and when Imam Sahab recited surah, which surah? بقرہ. and اب وہ انتظار کرتا تھا کہ کب سورت امام صاحب رکوع میں جائیں گے, بہت تھک گیا. اب امام نے سورہ بقرہ ختم کی, he completed سورہ بقرہ, then he went to رکوع, and then sajda, 2 sajdas, and second rakat he stood up, he recited surah Fatiha, and then after that he read after surah Fatiha, Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahman Ameen. After that he recited Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. وہ نماز توڑ کے بھاگ گیا. He was from Arab area, he was understanding Arabic. وہ عربی سمجھتا تھا. جب امام صاحب نے دوسری رکعت میں علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھا نا, تو وہ بھاگ گیا. اس لیے کہ پہلی سورت تھی سورہ بقرہ. بقرہ کا معنی ہے گائے, بقرہ میننگ کاؤ, اور فیل علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل, فیل میننگ ایلیفنٹ, ہاتھی. ہاتھی بہت بڑا ہوتا ہے نا, اور گائے چھوٹی ہوتی ہے. تو اس نے سوچا کہ گائے والی صورت اتنی لمبی تھی, اب تو ہاتھی والی صورت شروع ہو گئی ہے, پتہ نہیں پوری رات نہیں ختم ہوگی. وہ نماز توڑ کے بھاگ گیا. تو یہی بات ہوئی کہ انٹروڈکشن اتنی لمبی ہو گئی ہے, ابھی پتہ نہیں لیکچر کتنا لمبا ہوگا, آپ لوگ بھی بھاگ جائیں گے ایک ایک کر کے. ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ نبی کریم علیہ السلام جو نبیوں کے سردار ہیں, سیدنا محمد الرسول اللہ, اور پھر جو ولیوں کے سردار ہیں سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے, نبی کی نسبت سے اور غوث پاک کی نسبت سے, نبیوں کے سردار کی نسبت سے اور ولیوں کے سردار کی نسبت سے یہ محفل ہے. تو ان دونوں پر ایک ایک بات میں کرتا ہوں, ذرا غور سے سننا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اللہ کی نبی ہیں, سارے نبیوں کے سردار ہیں. He is the leader of all the prophets. From Adam alayhi salam till Isa alayhi salam, all the prophets. Who's the leader of them? Nabi Kareem alayhi salam. And it was proven practically on the night of Miraj and Masjid-e-Aqsa. All the prophets from Adam alayhi salam till Isa alayhi salam, they were standing in the saf and Musalla was empty, and Jibreel said, this is your place, Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you must come Imam of all the prophets. تو نبیوں کے سردار نبی کریم علیہ السلام ہیں,
اور اللہ کریم نے قرآن میں بہت ساری آیتوں میں نبی کریم کا ذکر کیا. مثلا ایک آیت ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں اپنا حبیب محمد علیہ السلام بھیجا. اللہ favored the believers when he sent his beloved Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم to them. تو اللہ نے بے شمار نعمتیں دیں لیکن کسی نعمت پر یہ نہیں فرمایا دینے کے بعد کہ میں نے تم پر احسان کیا. دیکھو جسم میں بے شمار نعمتیں، کان، آنکھ، ہاتھ، زبان. جس کی آنکھیں نہ ان سے پوچھیں نا کہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا مشکل ہے اس کے لیے. if somebody can't talk, تو then ask him the favor, this great favor of talking and tongue. So all the favors of Allah unique and great, and many other favors. Allah Ta'ala blessed us with these favors. لیکن اللہ نے وہ نعمتیں دے کے ہمیں نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے. دیکھو قرآن بھی اللہ کی نعمت ہے، ایمان بھی اللہ کی نعمت ہے، اسلام بھی اللہ کی نعمت ہے. بٹ اسلام وی گوٹ فرام دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن who gave us؟ نبی کریم علیہ السلام. اور ایمان نبی کی محبت کا نام ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. Nobody can claim that he is true believer until he loves me. Nabi Kareem said, until he loves me more than everything else, even his parents, children, he loves me more, I am more beloved to him, then he will be proper مومن. نبی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کا نام ایمان ہے، تو ایمان بھی نبی کی بارگاہ سے ملا. تو اس لیے قرآن ملا تو حضور کی بارگاہ سے، ایمان ملا تو حضور کی بارگاہ سے، اسلام ملا تو حضور کی بارگاہ سے. تو پتہ چلا کہ سب سے بڑی نعمت نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. اسی لیے جب وہ نعمت اللہ نے نبی کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. ایمان والوں پر میں نے بڑا احسان کیا. کب؟ جب ان میں اپنا رسول محمد علیہ السلام بھیجا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بہت بڑی ہے، بلکہ نبی کریم کے صدقے ساری کائنات کو اللہ نے بنایا. آپ نے حدیث سنی ہوگی، اس کا خلاصہ سمری I would like to mention to do for youth also, pay full attention. آدم علیہ السلام used to live in paradise, جنت. وہ دانہ کھانے کا ارتکاب ہو گیا، زمین پر آ گئے. When he came on the earth, he was making dua in the court of Allah for a long time, making tawbah. But dua and tawbah was not accepted in the court of Allah. Once Adam alayhi salam raised his hand in the court of Allah subhanahu wa ta'ala by saying, Allahumma bihaqqi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, please accept my tawbah because of your beloved Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala asked him, Kaifa arafta Muhammada? Oh Adam, how you know? There is a personality, his name is Muhammad, because physically he is not created. So Adam alayhi salam replied, Lamma khalaqtani biyadik wa nafakhta fiyya min ruhik farafatu rasi wa ra'aytu ala qawaim al-arsh مکتوباً لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. Adam alayhi salam said, Oh Allah, when you created me and you placed your soul in my body, I became alive, I raised my head, I saw on the pillars of the throne, it was written your name, La ilaha illallah. Next to your name, it was written Muhammadur Rasulullah.
تو آدم علیہ السلام سے فعرفتُ انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک. From that I became aware that the personality whose name next to your name on the throne, he is not ordinary person. He is most beloved and great personality in your sight. So that's why I am asking, oh Allah, with the barakat and wasila of Muhammad sallallahu alayhi wasallam, please accept my tawbah. اللہ نے فرمایا صدقت یا آدم. آدم, you spoke truth. This is fact. He is most beloved to me. He is greatest personality in the creation. لَوْلَاهُ لَمَا خَلَقْتُكَ. If I didn't create him, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I shouldn't create you an entire creation. I created everything because of him. So from that we can understand Nabi Kareem alayhi salam is greatest personality, and Allah created everything because of the Holy Prophet alayhi salam. آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ بڑی عمر کو والوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے. ویری سمپل انگلش کہ آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے اور وہ دانے کھانے کا ارتکاب ہو گیا, زمین پر آ گئے تو دعا کے لیے دعا مانگتے رہے, توبہ کے لیے دعا مانگتے رہے, دعا قبول نہ ہوئی تو ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ ٹھہرا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. تو آدم علیہ السلام نے جب ایسا کہا اللہم بحق محمد, تو اللہ نے فرمایا محمد کو تو نے کیسے پہچان لیا؟ ابھی تو وہ فزیکل پیدا ہی نہیں ہوئے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو اس کے حبیب محمد علیہ السلام کا واسطہ تھا. او فادر آف ہیومینٹی, when he make him wasila in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, then his dua was accepted by Allah. تو جس طرح ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے دعا کے لیے, توبہ کی قبولیت کے لیے نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ ٹھہرا کے جب کیا تو دعا قبول ہو گئی. آپ کی بھی دعا انشاءاللہ جب نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے کریں گے تو آدم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تمہاری دعا ضرور قبول فرمائے گا. تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ نبی کریم علیہ السلام بڑی شان والے ہیں, وہ نبیوں کے سردار ہیں اور اتنے کریم ہیں, وہ اتنے بلند کیے ساتوں آسمانوں سے اوپر, سدرہ سے اوپر, اللہ کے قرب خاص میں پہنچے. اللہ نے فرمایا حبیب تم میرے پاس آئے ہو, اور مہمان جب کسی کے پاس جاتا ہے تو کوئی تحفہ لاتا ہے. دیکھیں میں آپ کے پاس آیا تو میں تحفہ لایا نا, کیا تحفہ تھا؟ لاؤڈلی تو تحفہ لایا. یہ نیچرلی موسٹلی ایسا ہوتا ہے, when person goes to someone he takes gift for him. تو oh my Habib, you came as a guest, my guest, what type of gift is brought by you? میرے لیے کون سا تحفہ لائے ہو؟ تو اللہ کے لیے کون سا تحفہ؟ عبادت. عبادت کے بغیر اور بہتر کوئی تحفہ ہو سکتا ہے اللہ کے لیے؟ تو فرمایا التحیات للہ والصلاوات والطیبات. مولا میں نے جتنی عبادتیں کی ہیں وہ ساری عبادتوں کا تحفہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اللہ نے قبول فرما لیا. اور جب تحفہ دیا جاتا ہے قبول تو آگے سے بھی کچھ ملتا ہے نا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ السلام علیک ایھا النبی, میری بارگاہ میں اپنی عبادتوں کا تحفہ قبول کرنے والے میرے پیارے نبی, میں نے تیرا تحفہ قبول کر لیا, میں اپنی طرف سے تجھے انعام دیتا ہوں. السلام علیک ایھا النبی, اے نبی تجھ پر سلامتی ہو, سلام ہو. تو سلام نبی کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ سنت الہی ہے. آپ بھی جمعے کے اختتام پر ہر جمعے کو ادب کے ساتھ کھڑے ہو کے نبی کریم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں یا نہیں؟ ہوتا ہے امام صاحب یہاں. تو یہ کام, یہ عمل سنت الہی ہے. اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ. اللہ نے فرمایا نبی تجھ پر سلامتی ہو اور رحمت ہو. نبی کریم علیہ السلام کتنے کریم ہیں امت کے ساتھ.
یہ تحفہ قبول کیا، لیکن ساتھ ہی فرمایا، عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ یہ تیرا تحفہ جو سلام والا ہے، رحمتوں والا ہے میرے لیے، اس میں میں اپنی امت کو بھی شامل کرتا ہوں۔ السلام علینا، نا از جمع کا لفظ ہے، ہم سب پر، یعنی میری امتیوں پر بھی یہ سلام اور رحمتیں نازل ہوں۔ تو اللہ کے قرب خاص میں پہنچ کر بھی نبی کریم اپنی امت کو نہیں بھولے۔ کتنے رحیم ہیں نا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کتنے رحیم ہیں، کتنے مہربان ہیں کہ جب عرشوں سے بھی اوپر عرش پہ جا کے اللہ کے قرب خاص میں پہنچے تو وہاں بھی ہمیں نہیں بھولے۔ رحیم ہے نا، مہربان ہے یا نہیں؟ امت پر کرم ہے ان کا یا نہیں؟ دیکھیں آسان ہے سمجھنا، آپ کا کوئی کینڈیڈیٹ الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے، کونسل کے لیے یا پارلیمنٹ لیڈر، پارلیمنٹ کے لیے ممبر، اور وہ ووٹ مانگنے کے لیے آپ کے گھر گھر آئے گا، بڑے محبت سے پیش آئے گا، ایسا ہی ہوتا ہے نا، تاکہ خوش ہو جائیں اور اس کو ووٹ دیں آپ۔ اور جب ووٹ سے بن جائے، اس کو کوئی کرسی مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، پوسٹ مل جائے، منسٹر بن جائے، تو پھر آپ ملنے جائیں تو شاید آپ کو اپوائنٹمنٹ بھی نہیں ملے گی، ایسا ہوتا ہے نا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام پر قربان جائے، کتنا بڑا مرتبہ تھا، آسمانوں سے اوپر اتنا بڑا مرتبہ، اللہ کے قرب خاص میں پہنچے، لیکن وہاں بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ اور قربان جائیں آقا علیہ السلام کی رحمت پر۔ شارٹ کروں، نبی کریم علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، وہ وعدہ تھا پورا ہونا تھا، نبی اب بھی زندہ ہیں، ورنہ ہم کہتے ہیں نا نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی، پڑھتے ہیں نا، ابھی میں نے بتایا آپ کو، پڑھتے ہیں نا کہ اے نبی تجھ پر سلام ہو، تو اے نبی تجھ، اے اور تجھ، یہ اس کو کہا جاتا ہے جو سنتا ہو، جواب دیتا ہو۔ جیسے میں کہوں گا السلام علیکم، تم پر سلام ہو، اگر آپ موجود ہیں تو میں کہوں گا نا تم پر سلام ہو، اگر آپ نہیں ہیں تو یہ لفظ تو بے جاؤ۔ تو السلام علیکہ نماز میں پڑھتے ہیں ہم، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھ پر سلام ہو، تو پتہ چلا نبی اب بھی نور نبوت کے ساتھ ہمارا سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے، وہ وعدہ تھا پورا ہونا تھا، نقل مکانی، جب تو قبر میں اتارنے والوں میں جو صحابہ کرام تھے، دوز who are placing the blessed body of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in the grave، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام کے ہونٹ ہل رہے تھے، lips were moving۔ جب ہم نے قبر میں رکھا نا تو نبی کریم کے جیسے کہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں، آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں ہم نے کان قریب کیا تو آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ قربان جائیں آقا علیہ السلام پر، امت پر کتنے کریم ہیں، کتنے مہربان ہیں کہ دنیا سے جب تشریف لے گئے تو پھر بھی امت کو نہیں بلایا، اس وقت بھی امت کے لیے دعا فرماتے رہے۔ تو اس آقا کی بارگاہ میں آج ہم عقیدت کے پھول پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اللہ ہماری حاضری قبول کرے۔ ایک تو یہ پوائنٹ تھا، اور دوسرا پوائنٹ، دوسری بات کیا تھی؟ امام صاحب نے مجھے کیا کہا تھا؟ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، ولیوں کے سردار کی بات کریں، نبیوں کے سردار کی بات سنی ہو تو ولیوں کی شارٹ کروں گا، میں اتنا ٹائم نہیں لوں گا۔ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ بہجت الاسرار ایک کتاب ہے، بڑی اتھنٹک کتاب ہے ان کی لائف پر، اس میں لکھا ہے کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو ان کے والد نے خواب میں ان کی پیدائش کے بارے میں دیکھا،
جب پیدا ہو گئے رمضان کا مہینہ تھا اور پیدا ہوتے ہی وہ روزہ رکھنا شروع کر دیا. آفٹر برتھ اسٹریٹ اوے ہی واز فاسٹنگ. دا مدر وانٹ ٹو گیو him ملک ڈیورنگ دا ڈے بٹ ہی واز ناٹ ٹیکنگ. دن کے وقت ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے سحری سے لے کے سورج غروب ہونے تک, بعد میں رات کو پیتے تھے. تو ماں نے جب دیکھا کہ یہ بچہ ہے ابھی پیدا ہوا ہے اور روزے رکھتا ہے, ماں نے ان کے باپ اپنے ہسبینڈ شوہر سے کہا کہ تعجب کی بات ہے کہ یہ بچہ ابھی پیدا ہوا رمضان میں ہی اور ابھی روزے رکھتا ہے. تو انہوں نے کہا فاطمہ اگر یہ روزے رکھتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں, یہ ولیوں کا سردار ہے. If he is fasting, he is not ordinary person, ordinary child. He will be leader of the awliya. کہنے لگی آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ How you know that he is leader of the. تو انہوں نے بتایا کہ اس کی پیدائش سے پہلے نبی کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے. I had opportunity to see the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and dream. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا ابا صالح آتاک اللہ تعالی ابنا صالحا هو ابنی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی سیکون شانہ بین الاولیاء کشانی بین الانبیاء. فرمایا موسیٰ جنگی ان کا نام تھا, ابو صالح ان کی کنیت تھی. ابو صالح ان قریب اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا. You will be blessed with the child. Noble child will be given by Allah to you. اور اس کی شان یہ ہوگی کہ جس طرح میں نبیوں کا سردار ہوں اس طرح وہ ولیوں کا سردار ہوگا. تو ولیوں کے سردار ہونے کا لقب نبی کریم علیہ السلام نے ان کو دیا. تو ہم ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کر رہے ہیں غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کہ جن کی شان یہ ہے کہ پیدائش کے وقت روزے رکھتے تھے اور پھر ولیوں کے سردار تھے. تو اللہ ہماری حاضری ان کی بارگاہ میں قبول کرے. وہ اللہ کے پیارے ہیں. اگر ان کی بارگاہ میں ہدیہ ہم تحفہ ثواب کا پیش کریں گے تو وہ خوش ہوں گے, ان کے درجے بلند ہوں گے. اور جب وہ خوش ہوں گے تو ان کی خوشی رب کی خوشی کا باعث بنے گی. اور رب خوش ہو, اللہ تعالیٰ خوش ہو تو الحمدللہ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اب آخری بات میں کروں, ہمارے یوتھ بہت اہم ہے ہمارے لیے. Our future is based on our youth. اگر بچے ٹھیک صحیح رستے پہ آ جائیں تو دنیا میں بھی عزت ہے. اب دیکھیں, میں نے دیکھا مولانا اظہر صاحب, ان کے والد ان کے ماموں کو لوگ مبارکباد دیتے ہیں, ماشاء اللہ آپ کا بیٹا بہت اچھا کام کر رہا ہے. وہ کیوں؟ اس نے پڑھا, دین پڑھا اور دین آگے پڑھا رہا ہے. تو دنیا میں بھی پیرنٹس کے لیے, فیملی کے لیے عزت ہے, رسپیکٹ ہے. اور جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا آدمی, مرنا ہے, ہر ایک نے مرنا ہے. یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائی, آپ نہیں مرنا چاہتے, خوشی سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا, لیکن مرنا ہے, موت آنی ہے, ہر ایک نے جانا ہے. تو جب انسان اذا مات الانسان انقطع عملہ, جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں, کٹ جاتے ہیں. After demise he won't be able to, after death he won't be able to read namaz, fasting and all other good deeds. While he was alive he was able to do it. مرنے کے بعد یہ نیکیاں منقطع ہو جائیں گی. الا ثلاث, مگر مرنے کے بعد بھی 3 چیزیں کام آئیں گی. کتنی چیزیں؟ 3 things will be beneficial. Amongst these 3,
Nabi Kareem alayhi salam said, Waladun salihun yad'u lahu. If he left behind pious children, with the dua of the pious children, he will get blessings of Allah in the grave and the hereafter as well. اگر نیک بچہ پیچھے رہ گیا ہے, نیک اولاد چھوڑ گیا ہے کوئی, تو ماں باپ دنیا میں نہیں بھی ہوں گے, اس نیک اولاد کی وجہ سے اللہ کرم کرے گا, قبر میں بھی ثواب جاری رہے گا قیامت تک, اور انشاءاللہ جنت حاصل ہوگی. تو آپ چاہتے ہیں نا قبر نورانی ہو, رحمتیں ملیں اور جنت میں جائیں. Those who want to go to Jannat, pick up your hands. اس کا مطلب ہے آپ میری بات سارے نہیں سمجھتے. ماشاء اللہ. So those who don't want to go also know they can pick up. جو نہیں جانا چاہتے آپ وہ اٹھائیں. ماشاء اللہ ابھی سمجھتے ہیں, میرا خیال ہے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں. الحمدللہ, ویری گڈ. تو جنت میں جانے کا ایک اہم طریقہ نبی کریم نے فرمایا, اولاد نیک ہو, اولاد کی تربیت کریں. اسکول, college, university, we are living in this world also is compulsory, but above than that we are Muslim. First of all we are Muslim. Because of college, school, university, Islamic education چھوڑ دی جائے تو یہ ہمارے ہم کیسے مسلمان ہوئے. تو آپ کے لیے ادھر بھی پتہ چلا ہے مدرسے میں بچے ہیں, یہ دیکھیں ان بچوں نے طہا اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ ہیں, مولانا اظہر صاحب کے, امام حسین کے, تو انہوں نے کتنا اچھا پڑھا. ڈڈ یو انجوائے؟ اچھا لگا نا آپ کو؟ تو آپ کے بچے بھی اگر پڑھیں گے اس طرح تو ایسا ہی پڑھیں گے, دنیا میں بھی عزت اور قبر میں نور اور کل قیامت کے دن. اور اگر بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو ہمارے پاس ساؤتھ افریقہ بھیجیں. ہم نے دارالعلوم شروع کیا تھا الحمدللہ ایک کمرے سے. امام یوسف صاحب, مجھے جو مسجد والوں نے گھر دیا تھا نا رہنے کا, 2 بیڈ روم تھے, تو میں اکیلا تھا, ایک کمرہ کافی تھا میرے لیے, اور دوسرے کمرے سے ہم نے دارالعلوم شروع کیا. تو الحمدللہ اب more than 25 countries students are studying there. آپ نے سنا, آپ کو حق سن کر اس پر سمجھ کر, اس حق کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ناظرین, ایک سچا مسلمان ہمیشہ دوسروں کے لیے خیرخواہی کا جذبہ رکھتا ہے. قول رسول صلی اللہ تعالی وسلم بھی ہے, اور اس کے قول و فعل سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. وہ معاشرے میں امن, انصاف اور رواداری پھیلانے والا ہوتا ہے. اس کا کردار, گفتار اور اخلاق اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ وہ اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہے. اس طرح وہ دوسروں کے لیے ایک آئیڈیل ہوتا ہے. لوگ اس کے عمل کو دیکھ کر اسلام کی خوبصورتی کو پہچان سکتے ہیں. ناظرین, سیباسٹوپول کی مسجد نور میں منعقدہ بزم عرفان صلاۃ السلام اور دعا سے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا. آپ کی توجہ کے لیے شکریہ. اگلی ملاقات تک نور کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے آقا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك, يا رسول سلام عليك, يا حبيب سلام عليك, صلوات الله عليك, صلوات الله عليك. من الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يا خير من دفنت في الترب أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القرم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تو آپ سچے دل سے میں پڑھتا ہوں برکت کے لیے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ وامتہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا تقبل دعاءنا ببرکۃ قولک الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اپنے ہاتھ منہ پر پھیر لیں. اللہ 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم.